بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض۔ حضرت بلال رضی اللہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقصد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقصد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنوا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مشرک ایک مرتبہ مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے ہی قرض لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک بار وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہے۔ اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا۔ اس لیے اگر آپ اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام ہو جب تک میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یا عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا اور سفر کا ارادہ کیا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام سامان بھی فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبوک دوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرض کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دیں تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نپٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
जल्ल जलालहू की हम्द व सना फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह डर हुआ कि खुदा न ख्वास्ता मौत आ जाए और कुछ हिस्सा माल का आपके मिल्क में रहे। इसके बाद घरों में तशरीफ़ ले गए और बीवियों से मिले। अल्लाह वालों की यह भी ख्वाहिश रहती है कि उनकी मिल्क में कुछ भी माल व मता न रहे। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये क्या पूछना, जो सारे नबियों के सरदार, सारे औलियों के सरताज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ख्वाहिश क्यों ना होती कि मैं दुनिया से बिल्कुल फारिग हो जाऊं। मैंने मुअद्बर ज़राए से सुना है कि हज़रत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी का मामूल यह था कि जब नजरानों की रकम कुछ जमा हो जाती तो एहतमाम से मंगवा कर सब तकसीम फरमा देते और विसाल से कब्ल तो अपने पहनने के कपड़े वगैरह भी अपने खादिमे खास हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रज़ियल्लाहु को दे दिए थे और फरमाया था कि बस अब तुमसे मुस्तार लेकर पहन लिया करूँगा। और अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि को मैंने बाहर देखा कि मगरिब के बाद जो कोई रुपया पास होता वह किसी कर्ज ख्वाह को दे देते कि कई हज़ार के मकरूज़ थे और यह फरमाया करते कि यह झगड़े की चीज़ मैं रात को अपने पास नहीं रखता। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।